أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے دوبارہ اس مجلس میں جمع ہوئے، جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس پروگرام کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں اور اس میں سے جو کچھ ہماری ذہنوں کی استطاعت کے مطابق ہدایت اور نیکی ہمیں سمجھ میں آئے اس کو اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج ہم آیت نمبر 164 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 سے شروع کریں گے۔ پچھلی آیت میں یا کل تھوڑا سا جو تذکرہ ہوا، جو پچھلا منظرنامہ جو چل رہا ہے وہ منظرنامہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان لوگوں پر جو اللہ کی طرف سے ہدایت کو واضح ہو جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کو واضح کر دینے کے بعد اور اس کا علم دے دینے کے بعد بھی، اس کی سمجھ دے دینے کے بعد بھی اس کو وہ چھپاتے تھے یا چھپاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کی اور جو کچھ وہ چھپاتے تھے یا جو کچھ ان کو علم ہے اس سب کو کھل کر بیان کر دیا، ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، اور اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم اور مہربان کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور ذکر آیا تھا کہ مگر جو لوگ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا اللہ کے احکام کا اور وہ اسی حالت میں مر گئے، تو ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ اور اس کے بعد آخری سیکنڈ لاسٹ آیت میں کہ وہ اس لعنت کی کیفیت میں ہمیشہ رہیں گے اور ان پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اور بالکل جو آخری آیت کل پڑھی ہم نے، آیت نمبر 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ہی واحد معبود ہے، ایک معبود ہے، واحد، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ بہت بڑا رحم کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے کل دیکھا تھا۔ اب جو آخری آیت جو کل ہم نے پڑھی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ آیت منظر عام پر آنے کے بعد اس وقت کے جو مشرکین تھے خاص کر، ان کا یہ کہنا تھا، کیونکہ وہ بہت سارے بتوں کو اور بہت سارے خداؤں کو پر یقین رکھتے تھے، کوئی سورج کا رہا ہے، کوئی چاند کو کرتا تھا، کوئی آگ کی پرستش کرتا ہے، اور پھر مختلف طرح کے بت جو ہیں وہ ان کی مختلف طرح کی حاجات جو ہیں وہ سنتے یا ان کو پورا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو یہ آیت واضح ہو جانے کے بعد، یہ آیت سامنے آنے کے بعد کہ الہکم الہ واحد، تم اور تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، واحد معبود ہے، واحد بلا شریک غیر، ٹھیک ہے۔ تو مشرکین جو ہے ان کا ایک سوال ابھرا جو ان کے دلوں میں بھی تھا اور ان کے ذہنوں میں بھی تھا اور ان کی زبان سے بھی باہر آیا کہ ایک ہی اللہ اتنے ساری پوری کائنات کو کیسے چلا سکتا ہے؟ ایک ہی اللہ
اتنی وسیع خلقت کو اور اس پوری کائنات کو اور اس پورے نظام دنیا کو کیسے چلا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا۔ اب یہ جو آیت ہے آیت نمبر 164، اس کو آیت الآیات بھی کہا جاتا ہے۔ آیت الآیات یعنی بہت ساری نشانیوں والی، بہت ساری آیات والی آیت۔ اب آیت کا مطلب کیا ہے؟ آیت کا جو لفظی ترجمہ ہے یا لغوی جو مطلب ہے اس کا، وہ تو ہے نشانی، ٹھیک ہے۔ اصطلاحی طور پر جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا قرآن کو سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اصطلاحی طور پر قرآن مجید میں جو جملے ہیں، جس کو ہم جملہ اپنی زبان میں کہتے ہیں، ایک سینٹنس جو ہے وہ اس کو آیت کا نام دیا جاتا ہے، وہ آیت ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی آیت، جیسے آیت نمبر 163 کا ابھی میں نے ذکر کیا، ابھی آیت نمبر 164 پڑھیں گے، تو ایک جملہ جو ہے، ایک جملہ یعنی ایک بات شروع ہوئی اور اس کے بعد ایک فل سٹاپ جب لگتا ہے، اردو میں جب ہم لکھتے ہیں تو ڈیش لگاتے ہیں، انگلش میں فل سٹاپ لگاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ہمارا سینٹینس ختم ہو گیا۔ تو اصطلاحی طور پر یہ ایک آیت ہے قرآن کی، لیکن اس کا جو مطلب وسیع معنی میں دیکھا جائے تو آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، نشانی رہنمائی کے لیے، رہنمائی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ غور و فکر کرنے کے لیے آپ کو ہنٹ اشارے جو ملتے ہیں، غور و فکر کرنے کے لیے آپ کو کوئی کلو مل جاتے ہیں، اور انگلش میں اسے کلو بھی کہتے ہیں، جس کو دیکھ کر یا جس کو بھانپ کر بندہ سوچتا ہے اور آگے کی طرف سوچتا ہے، مزید تحقیق کی طرف رجوع کرتا ہے یا مزید تحقیق کا اس کا دل چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آیت کا مطلب نشانی یا رہنمائی کے لیے کوئی کلوز ہیں، کوئی چھوٹے چھوٹے راستے ہیں جس سے انسان کوئی ایک اندازہ کر کے اس سمت میں چلتا ہے اور مزید کچھ کھوج لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آیت کا مطلب نشانیاں اور راہ، مطلب ذات راہ یا مطلب راستہ تلاش کرنے کے لیے کچھ مارکس ہیں، سٹون مارکس بھی کہتے ہیں، جسے مائل سٹون بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آیت کے بہت سارے مطلب نظر آ سکتے ہیں، اور قرآن میں جو ایک آیت ہے یا ایک جو سینٹینس ہے، اس میں مطلب اصطلاحی طور پر تو ایک آیت ہے، لیکن اس ایک آیت کے اندر بھی بہت ساری آیات ہو سکتی ہیں، ایک آیت کے اندر بھی بہت ساری نشانیاں، بہت ساری ہدایتیں، بہت ساری رہنمائیاں ہمیں مل سکتی ہیں۔ تو اس آیت کو آیت الآیات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو واضح نشانیاں ہیں، وہ آئی تھنک کہ 7 نشانیاں ایک ہی آیت میں بیان کر دیں۔ اتنی زیادہ وسیع نشانیاں جو ہیں کسی ایک ہی آیت میں عام طور پہ اس قرآن میں بیان نہیں کی گئیں، تو اس وجہ سے اس کو آیت الآیات بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم جب سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک مشرک جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک ہی اللہ یا ایک ہی معبود کیسے اتنی وسیع خلقت کو یا اتنی وسیع کائنات کا نظام چلا سکتا ہے یا قابو میں رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ آؤ، چیلنج کے سامنے میں رکھتا ہوں کچھ نشانیاں، ان نشانیوں کو سمجھو، ان نشانیوں پر تحقیق کرو، اور پھر مجھے بتاؤ کہ کیا اس واحد معبود یا اس اکیلے معبود کے علاوہ کوئی اور معبود ہے جو ایسا کچھ کر سکتا ہے، کسی بھی شے میں، کسی بھی نقطہ نظر میں، کسی بھی نشانی میں، کسی بھی طرح سے کوئی بھی ایک معبود ہے جو سامنے لا سکتے ہو آپ لوگ؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک نشانیاں کھل کر بیان کی اپنے الہ واحد ہونے کی، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے، ہم چلتے ہیں، اس کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا، تھوڑی سی مختصر طریقے سے اس کو دیکھیں کہ ان، بے شک، فی خلقی، پیدائش میں، تخلیق کرنے میں، السماواتی، آسمانوں کی، والارض، اور زمین، ٹھیک ہے۔
अब हम अगर देखें कि एक एक लफ्ज हमें इतनी इतनी खुली निशानियां, इतनी इतनी खुली मतलब बयाना जो है वो बयान करता है, इतनी इतनी खुली मतलब तहकीक के रास्ते खोलता है, जिसको हम आम से में सोच भी नहीं सकते। खल्क़ समावाति वल अर्ज़, अब खल्क़ समावात आसमानों की पैदाइश, आसमानों की खल्क़त तख्लीक। अब आसमान ज़िक्र किया गया है कि 7 आसमान है, 7 आसमानों तक का ज़िक्र मिलता है। अब आसमान क्या है? निगाह इंसानी, एक आम इंसान की निगाह जब ऊपर की तरफ हम देखते हैं, तो हमें जो जहाँ तक हमारी नज़र महदूद है, वो जो कुछ देख सकती है वो आसमान है। उसको आसमान दुनिया भी कहते हैं, ठीक है? अब दिन के वक़्त जब देखेंगे तो हमें हमें हल्के नीले रंग की एक परत सी नज़र आएगी, ठीक है? उसमें हम सूरज भी देख सकते हैं। कभी दिन में हमें मतलब महीने के जो आखिरी जो दरमियान के दिन हैं, चाँद के महीने के, उसमें कभी हमें चाँद का भी थोड़ा-सा रिफ्लेक्शन नज़र आ जाता है, ठीक है? तो दिन में हमें आसमान में जब भी हम ऊपर की तरफ निगाह उठाएँ तो कितना कुछ नज़र आता है, वो सब आसमानों की हदों में है। इसके अलावा रात को जब हम ऊपर को देखें, तो रात को तो हमें बहुत वसी नज़र आता है, अंधेरा मतलब एक एक डार्क ग्रे कलर का या ब्लैक कलर का हमें एक छत नज़र आती है, जिसमें हमें बहुत सारे सितारे नज़र आते हैं। उसके अलावा चाँद नज़र आता है हमें, ठीक है? अब ये पूरा कायनात का निज़ाम, और ये तो हम वो बात कर रहे हैं जो हमें एक आम इंसानी आँख को नज़र आता है। एक आसमानी दुनिया या एक आसमान के अंदर। उसके अलावा जो साइंटिस्ट देखते हैं, साइंटिस्ट दूरबीन वगैरह लगा के या टेलीस्कोप्स वगैरह लगा के या बड़ी-बड़ी मशीन्स लगा के मतलब जो नज़ारा करते हैं, उसमें उनको क्या कुछ नज़र आता है। उसको उनको आसमान में इस ये पूरा सोलर सिस्टम या निज़ाम शमसी जो है वो नज़र आता है। फिर फिर गैलेक्सीज़ नज़र आती हैं, उसके बाद फिर क्लस्टर्स नज़र आते हैं। ठीक है? ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस नूरी साल जब इंसान जो है इस दुनिया की, इस ज़मीन की वुसअत से बाहर निकलता है, तो वहाँ पर वक़्त की कैद नहीं। यहाँ पर तो हम कहते हैं ना कि 1 घंटे का जो 2 घंटे का सफ़र, ठीक है? वहाँ पर सफ़र जो है वो नापा जाता है नूरी साल में, कि 1 साल में सूरज की रोशनी जो है वो कितना सफ़र तय करती है, वो 1 नूरी साल है। और ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस नूरी साल के फ़ासलों पर मुख्तलिफ कायनात के मुख्तलिफ अजसाम जो हैं वो मौजूद हैं, और उसकी वुसअत का अभी तक हमें इहाता नहीं हो सका, ठीक है? और ये हम बात कर रहे हैं एक आसमान दुनिया की, जिससे हम सब कुछ देख सकते हैं या सब कुछ नज़ारा कर सकते हैं। अब सुभान अल्लाह के 7 आसमान अगर अल्लाह ने कहा, तो उन 7 आसमानों की कैफ़ियत कैसी होगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह जो इलाहुन वाहिद है, वही जान सकता है। अभी तक तो हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, और हमारे साइंटिस्ट जो हैं, वो इतने बड़े-बड़े दावों के बावजूद एक आसमानी दुनिया को भी मुसख्खर नहीं कर सकते या उसकी पूरी खोज नहीं लगा सकते। तो इस पूरे निज़ाम कायनात में तुम्हें निशानियाँ नज़र आएँगी। उसके बाद वल अर्द, और ज़मीन। अब ज़मीन, आसमान को नहीं खोज सकते आप कायनात को नहीं देख सकते, आपका इल्म महदूद है, तो ठीक है, ज़मीन की तरफ आ जाओ। ज़मीन को देखो कि हमने उसको कैसा बनाया, उसको तुम्हारे इंसान के रहने के काबिल बनाया। आज तक ज़मीन के अलावा कोई और सियारा या सितारा या कोई और जगह मालूम नहीं हो सकी जहाँ पर इंसान की या ज़िंदगी की रिहाइश हो। इसमें पहाड़ गाड़े, इसमें नदियाँ चलाई, इसमें समुंदर बनाए, इसमें पानी का निज़ाम बनाया, इसको हमवार किया और इसको ठहरा दिया, ताकि उसमें इंसान जो है, वो अपनी ज़िंदगी का सामान कर सके, और इस इंसान के अलावा बाकी सारी मखलूक़ात जो हैं, वो अपने-अपने तर्ज़ ज़िंदगी गुज़ार सकें, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इंसान के ही काम आ सकें।
ٹھیک ہے، سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے، اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے زینت بنایا، سجا دیا انسان کے لیے۔ تو اس زمین کو دیکھو، اگر آسمان میں غور و فکر آپ کی سمجھ یا آپ کی جو استطاعت ہے اس سے باہر ہے، تو زمین کو دیکھ لو، زمین میں چلو پھرو، اس میں سے اپنی تمہیں کیا کیا نشانیاں نظر نہیں آئیں گی؟ کیا وہ زمین جو ہے، جو سارا زمین کا نظام جو قائم ہے، کیا اس میں بھی کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے؟ کیا کسی اور معبود کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس میں سے کسی ایک نظام کو ہی پورا انڈیپینڈنٹلی بالکل بلا شرکت غیرے کر سکے؟ ناممکن۔ اب زمین میں تمہیں کھوج لگانا مشکل ہے یا اس کا علم محدود ہے تو آگے بڑھو۔ آگے کیا ہے؟ واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کا آپس میں اختلاف کرنا، دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ کون انکار کر سکتا ہے کہ ہمیں زمین یا اتنی ہم میں طاقت نہیں یا اتنی ہم میں مطلب علم نہیں کہ ہم اس کی کھوج لگا سکیں؟ ہم تو ڈیلی دیکھتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف کرنا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک اگر چیز موجود ہے تو دوسری موجود نہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ رات کے ٹائم میں اندھیرا ہوتا ہے، دن کے ٹائم میں روشنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جب رات لمبی ہو جاتی ہے تو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، سردیوں میں راتیں لمبی اور دن چھوٹے، گرمیوں میں دن لمبے اور راتیں چھوٹی۔ پھر موسم کا تغیر، دن میں موسم مختلف، رات میں موسم مختلف۔ یہ روزانہ کا معمول ہے، ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ آیت دیکھ سکتے ہیں، اس سے سمجھ سکتے ہیں، اس سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کیا دن اور رات کو ایک دوسرے سے اختلاف کر کے لانے میں، اور اس اختلاف سے یا اس ایک دوسرے کے اس دن اور رات کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے سے جو پورے سال میں جو تغیرات ہوتے ہیں، کیا کوئی دوسرا معبود کر سکتا ہے؟ ناممکن۔ اب اگر اس سے بھی آگے بڑھیں تو اللہ کہتا ہے والفلک، اور کشتیاں، اللاتی جو تجری بہتی ہیں، جو چلتی ہیں، جو فلوٹنگ کرتی ہیں، تیرتی ہیں، فی البحری سمندر میں۔ اب سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں، ایک عام فہم الفاظ میں اگر میں کہوں، جس کو کوئی معاشیات کا پتہ نہیں، کوئی بزنس کا پتہ نہیں، کوئی ٹریڈ کا پتہ نہیں، تو میں صرف یہی سمجھوں گا کہ کوئی ایک کشتی یا بحری جہاز جو سمندر یا دریا میں چلتا ہے۔ تو اگر یہاں تک بھی سوچ لیں تو اس کشتی یا اس بحری جہاز کا دریا یا سمندر میں چلانے کا نظام کیسے ممکن ہوا؟ پانی میں تو سوئی بھی رکھیں تو وہ بھی ڈوب جاتی ہے، انسان جو ہے جس کو تیرنا نہیں آتا وہ ڈوب جاتا ہے، اور اتنی بڑی جو غیر جاندار چیزیں ہیں وہ کیسے وہاں پر تیرتی رہتی ہیں اور فلوٹ کرتی رہتی ہیں؟ اور اگر اس کو وسیع معنوں میں دیکھا جائے تو آج دنیا کی جو تجارت ہے اس کا انحصار سمندری راستوں پر ہے، سمندری کشتیوں اور سمندری جہاز جو ہیں ان پر منحصر ہے۔ آج کے اس جدید ترین دور میں بھی بغیر کشتیوں کے، بغیر جہازوں کے جتنی ہم ٹریڈ کر رہے ہیں، جتنا ہمارے پاس سامان دنیا پہنچ رہا ہے، وہ ناممکن تو خیر نہیں، لیکن ممکن بھی اس لیے نہیں کہ جتنی بڑی بڑی اشیاء سمندر کے ذریعے، ان بحری جہازوں کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہے، ابھی تک یہ جو جہاز وغیرہ بنے ہیں، ہوائی جہاز، ان کے بس سے باہر ہے۔ اس کے علاوہ اکانومی مطلب سستی، بہت کم قیمت میں، اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کا سامان تجارت یہاں سے وہاں جاتا ہے سمندری راستوں سے۔ اور اس کو اگر مزید کھوج لگائی جائے تو اگر آپ دیکھیں کہ میں اگر ذکر کروں پاکستان میں جو سی پیک بن رہا ہے چائنا سے لے کے گوادر تک، تاکہ گوادر کا جو سمندری رستہ ہے وہاں تک اپروچ ہو جائے چائنا کی، کیونکہ اگر وہ اپنے سمندری رستوں کو استعمال کرے گا تو اس کو بہت زیادہ وقت لگے گا اپنے سامان کو پہنچانے کے لیے،
تو اب وہ سمندر کا راستہ تلاش کرنے کے لیے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، کس لیے؟ کیونکہ سمندر کی تجارت جو سمندر سے سامان کی نقل و حمل حرکت جو ہے وہ انتہائی موزوں اور انتہائی سستی ہے۔ اور کیسے چلتی ہیں کشتیاں اور جہاز پانی میں؟ آپ کبھی سمندر میں اگر گئے ہیں، سمندر تو چھوڑ دیں، ابھی دریا جو ہے، دریا کے سینٹر میں اگر آپ جا کے نظارہ کریں تو آپ کو خوف جو ہے وہ طاری ہو جائے گا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہاں پر کچھ ہو گیا تو کون ہے جو اس کو بچائے گا؟ اور بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جو مشرک جو ہیں، جو مختلف خداؤں کو پکارتے ہیں، جب وہ سمندر میں پھنس جاتے ہیں، جب سمندر کی لہریں ان کو گھیر لیتی ہیں، تو وہ اپنے جو بت ہیں یا اپنے وہ جو نقلی خدا ہیں ان کو بھول کر وہ صرف خالص اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن جب ان کے اوپر تھوڑی سی آسانی آتی ہے تو پھر وہ راہ راست سے دوبارہ ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر سمندر میں کشتیوں کا چلنا یا بحری جہازوں کا چلنا ایک بہت بڑی نشانی ہمیں بتائی گئی، جس سے ہم فائدہ لیتے ہیں۔ بما ينفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اگر ہم آج کی تجارت یا آج کا جو اپنے ماحول ہے اس کو دیکھیں تو یہ سمندر میں کشتیاں چلنا اور اس کا نظام کو قائم کر کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بہت بڑے بڑے فائدے جو ہیں وہ پہنچائے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلیں، وما، اور جو انزل اللہ من السماء، جو نازل کیا، جو اتارا آسمان میں سے، اللہ نے اتارا آسمان میں سے، من مائن، پانی میں سے، پورے کا پورا پانی نہیں، پانی میں سے، پانیوں میں سے کچھ جو آسمان سے اتارا۔ اب یہاں پر ذکر ہوا آسمان سے پانی اتارنا یعنی بارش۔ اب بارش کا نظام، وہ ہماری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے بارش کا نظام کتنا ضروری ہے، ہمیں اس پر تھوڑی سی جستجو یا تھوڑی سی تحقیق کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری تو زندگیوں کا دار و مدار پانی پہ ہے، اور اگر پانی کہیں نہیں وہاں پر زندگی نہیں۔ یہ تو ایک سائنٹیفکلی بھی پروون فیکٹ ہے۔ اور اگر کسی بھی زندہ چیز کو دیکھا جائے تو پانی اس کا جو جسم ہے اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ پانی کا ہے۔ انسان اگر اپنے جسم کو دیکھے تو اس کا میرا 70-80% یا اس سے بھی زیادہ جو مقدار ہے وہ پانی ہی ہے۔ اب اتنی بڑی زمین جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اس میں سمندر ہیں جو پانی کا ذخیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو چٹیل میدان ہے، جو پہاڑ ہیں، وہاں پر پانی کیسے پہنچا ہے؟ وہاں پر پانی پہنچانے کے لیے ایک پورا واٹر سائیکل جو ہے وہ ترتیب دیا اللہ نے۔ وہ واٹر سائیکل کیا ہے کہ پورے دن کے وقت میں سمندر سے، سورج کی تپش سے پانی جو ہے وہ بخارات کی شکل میں اڑتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، پانی کا بخارات بننا یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب ہم پانی کو بوائل کرتے ہیں تو وہ خشک ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں خشک ہو جاتا ہے اور بخارات کیوں بنتے ہیں؟ آپ کو اس چیز سے اندازہ ہونا چاہیے کہ سمندر میں جو پانی ہے اگر وہ بخارات نہ بنے تو ہم یہاں پر بغیر پانی کے ہی رہ جائیں۔ اب سمندر سے پانی جو ہے وہ بخارات کی شکل میں اٹھتا ہے، پھر وہ بادل بنتے ہیں، وہ بادل پہاڑوں پر جاتے ہیں، پہاڑوں پر جا کے ان کی برسات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہاڑوں کے علاوہ بھی جہاں جہاں پر اللہ چاہتا ہے وہ برسات کرتا ہے۔ جب وہ پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے تو سردیوں کے موسم میں وہاں پر پانی جو ہے وہ جم جاتا ہے۔ وہ جمع ہوا پانی جو ہے وہ پورے سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے سٹور کر دیا۔ جو جیسے ہی تھوڑا سا موسم مطلب معتدل ہوا تو وہ پانی جو ہے وہ پگھلنا شروع ہوا، اور پگھل کر وہ ندی نالے بنے، ندی نالوں سے وہ چشمے اور ندی نالے بنے، ندی نالوں سے پھر وہ دریا بنے، جو دریا جو ہیں وہ پہاڑوں سے لے کے سمندر تک بہتے ہیں۔ اور انہی دریاؤں سے پھر انسان نے نہریں نکالیں جس سے وہ اپنی زمینوں کو سیراب کرتا ہے اور جس سے وہ پینے کے لیے پانی بھی حاصل کرتا ہے۔ اور اسی
زمین پانی کے اسی سسٹم سے جب وہ اوپر کے علاقوں میں جا کے بارش ہوتی ہے تو پانی جو ہے وہ جذب ہوتا ہے زمین میں، اور زمین میں بھی پانی کے سٹورز ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ پورا ایک واٹر سسٹم یا واٹر سائیکل جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا، یہ بھی انسان کی نمود و نما اور اس کی راحت اور اس کی آسانیوں کے لیے۔ تو یہ پورا واٹر سائیکل دیکھو، کیا کوئی دوسرا ہے جو اس پورے واٹر سائیکل کو چلا سکتا ہے؟ ناممکن۔ پھر اس کے بعد آگے آ جائیں، فَأَخْشِيَا، پھر زندہ کیا، بھی اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ اس پانی کے ذریعے جو آسمان سے اترا، بھی الارض، زمین کو، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ اب یہاں پر زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد اللہ نے زندہ کیا اس پانی سے، وہ کیسے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ فصلیں ہیں، اناج کی فصلیں، اناج کی فصلیں، جو ہم اناج کھاتے ہیں، جو ہم سبزیاں کھاتے ہیں، روزمرہ کی ہماری خوراک ہے جو، ٹھیک ہے، وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ فصلوں سے آتی ہے، اور فصل جو ہے وہ سیزنل ہوتی ہے، یعنی گندم کی فصل ایک وقت میں گندم بوئی گئی، ایک وقت میں گندم کاٹی گئی، چاول کی فصل، ٹھیک ہے، سبزیوں کی فصلیں، ٹھیک ہے، اسی طرح پھلوں کے باغات۔ اب ایک وقت آتا ہے کہ ان کے اوپر جب فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے، جب فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے تو وہاں پر زمین میں کچھ بھی باقی نہیں رہا، یعنی زمین جو ہے وہ وہاں پر مردہ ہو گئی۔ اسی طرح جب پھلوں کو درختوں سے نکال دیا جاتا ہے یا توڑ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ پھل آنے کے لیے وہ درخت بھی بانجھ ہو گئے، وہ بنجر ہو گئے۔ اب ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ پانی کی۔ جب فصل کاٹ لی، اس کے بعد مقررہ وقت پر جب اس میں دوبارہ بیج بویا جاتا ہے تو پانی ہی ہے جس کی وجہ سے وہ بیج جو ہے وہ نمو پاتا ہے اور زمین کو پھاڑ کر باہر اپنی کومپل جو ہے وہ باہر نکالتا ہے، اور پانی کو استعمال کر کے، پانی کے ذریعے نمکیات حاصل کر کے وہ پوری فصل بنتی ہے۔ اسی طرح جو پھلدار درخت ہیں وہ زمین سے پانی کے ذریعے اپنی خوراک لیتے ہیں اور دوبارہ سے اگلے سیزن کے لیے دوبارہ سے اپنی فصل یا اپنے پھل کو تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بغیر پانی کے زمین جو ہے وہ بھی مردہ ہے، وہ مردہ زمین جس سے ایک دفعہ فصل نکال لی گئی، اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے پانی، وہ پانی جو آسمان سے اترا اور یا تو ڈائریکٹ بارش ہو گئی یا آسمان سے اتر کر جو سٹور ہوا اوپر کے پہاڑی علاقوں میں یا گلیشیئرز میں، اور پورا سال آہستہ آہستہ ندی نالوں میں اور دریاؤں میں بہتا ہوا گزرا ہے، اور وہاں سے پھر آب پاشی کا نظام جو ہے وہ قائم کیا گیا، تو وہاں سے زمین پانی لے کے اپنی زندگی کو برقرار رکھتی ہے۔ اس سے بھی آگے چلیں، وَبَثَّ، اور پھیلا دیا، وَبَثَّ، اور پھیلا دیا، فیہا، اس میں، کس میں؟ زمین میں، من کل، ہر طرح کے، دابہ، جاندار مخلوق۔ اب جاندار مخلوق ہر طرح کے پھیلا دیے، ہم نے انسان ہیں، ہم انسانوں کے لیے دوسری مخلوقات جو ہیں، دوسری جو جاندار چیزیں ہیں وہ بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہر طرح سے ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے بہت ساری جو چیزیں ہیں، جو بہت زیادہ جاندار جو ہیں وہ ہماری خوراک کے کام آتے ہیں، جیسے یہ مٹن ہے، مطلب بکری، گائے، بیل وغیرہ۔ اس کے علاوہ جو مخلوقات ہیں سمندر میں، مچھلیاں وغیرہ ہے، وہ پوری۔ اس کے علاوہ سائنٹیفکلی یہ پودے جو ہیں یہ بھی زندہ ہیں، یہ بھی حیات ہیں، تو یہ زندہ چیزیں جو ہیں یہ بھی انسان کے استعمال کے لیے، اس کی روزمرہ زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ ان پوری دنیا میں پورے جانداروں کا ایک نظام قائم ہوا۔ اس کے علاوہ بہت سارے جاندار ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی انسان کے کسی کام کے نہیں، لیکن انڈائریکٹلی وہ کسی نہ کسی طرح سے انسان کی ہی کام آ رہے ہیں۔ اس کی میں اگر چھوٹی سی مثال دوں کہ ہکوم نہیں، ارتھ ورم ہے، جس کو پنجابی میں گنڈویا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، زمین کا کیڑا ہے، وہ
मतलब होता है फसलों में नीचे। उसके अलावा जो क्यारियाँ बनी होती हैं, मतलब पाकिस्तान में तो बहुत आम है। तो वो कीड़ा जो है, वो इंसान तो उसे देख के कराह महसूस करता है, लेकिन वो कीड़ा ज़मीन को नर्म करता है। जहाँ पर वो कीड़े ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, वो तो वहाँ पर ज़मीन नरम होती है, जिसकी वजह से जो पौधे हैं, जो नाज़ुक पौधे हैं स्पेशली, उनकी नमू के लिए, उनकी जड़ों को नीचे ज़मीन में सरायत करने के लिए आसानी होती है। और जब पौधे जो हैं, वो इसी तरह बहुत सारे जानदार ऐसे हैं जो ज़मीन में फ़ुज़लात जो हैं उनको ख़त्म करते हैं और खाद का काम आते हैं, ठीक है? तो वो पौधे जो हैं, वो जब इंसान इस्तेमाल करता है तो इनडायरेक्टली उन जानदारों से फ़ायदा हासिल कर रहा है, जो ज़मीन में अल्लाह ताला ने बिछा दिए, फैला दिए। तो इस तरह ज़मीन में बहुत सारे वो इनका पूरा निज़ाम, उनको भी खुराक मिलती है। जो-जो भी उनको खुराक चाहिए, अल्लाह ताला ने उसका इंतज़ाम भी कर लिया, और इतनी-इतनी खुराक है कि हम इंसान जो है वो सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर व्हेल मछली जो है, अब व्हेल मछली जो है वो कई टन खुराक जो है वो एक वक़्त में लेती है, कई टन। और उसकी खुराक जो कीड़ा है, वो कीड़ा इतना छोटा है कि हमारे जो उँगली का पोर है, उस पोर में भी मतलब कि बहुत ज़्यादा मिक़दार में वो कीड़े आ जाते हैं। वो जो जो भी जानदार मख़लूक है वो आ जाते हैं, और वो जो है टनों के हिसाब से एक वक़्त का खाना है। ठीक है? और हज़रत सुलेमान का आई थिंक कि मछली का साथ जो ज़िक्र है कि उन्होंने पूरी रियाया के लिए इंतज़ाम करने की कोशिश की, तो एक मछली एक ही नवाले में सारा कुछ खा गई। तो सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उन सब के लिए भी रिज़्क का इख्तिमाम किया ताकि वो ज़िंदा रहें और किसी न किसी तरह से इंसान के काम आते रहें। उसके बाद व तसरीफ़ रियाह, और हवाओं का गर्दिश करना। हवाएँ जो चलती हैं, जो मौसमों की तब्दीली का भी सामान पैदा करती हैं। माज़रत, वक़्त बहुत कम रह गया, इसलिए मैं थोड़ा मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा। हवाएँ चलती हैं जो, वो मतलब मौसम को बदलती हैं, तग़य्युर करती हैं, उसमें तब्दीलियाँ लेके आती हैं। और उसके अलावा वस्सहाबी, और बादल मुसख्खरा, जो मुसख्खर कर दिए गए, जो जो मु मु जब जो मुअल्लक़ कर दिए गए बैन समाई वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन के दरमियान। अब बादल जो हैं वो आसमान और ज़मीन के दरमियान खड़े हैं, ना उनके ऊपर से कोई पकड़ है, ना उनके नीचे से कोई पकड़ है, और एक एक मौज़ू तरीन हद जो है उसमें वो खड़े हैं, और हवा के ज़रिए वो सफ़र करते हैं, और जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है अल्लाह के हुक्म से, वो वहाँ पर वो वहाँ पर बारिश बरसाते हैं। तो उन बादलों के पूरे निज़ाम को देखो, क्या इसमें तुम्हें अल्लाह की निशानियाँ नज़र आती हैं? और क्या तुम्हें लगता है कि उस वाहिद इलाह के अलावा कोई और माबूद वो ये सब कुछ कंट्रोल कर सकता है? आयत के आखिरी हिस्से में लाआयात, इन यकीनन निशानियाँ हैं, लिकौमिन, उस कौम के लिए या ग्रोह के लिए, याकिलून, जो अक्ल रखते हैं, जो गौर-व-फ़िक्र करते हैं, जो कोशिश करते हैं, जो तहकीक करते हैं, सिर्फ़ उनके लिए है, जो तरदीद बजाए तरदीद ही करते रहते हैं, जिनका काम सिर्फ़ इनकार करना है, वो कोशिश ही नहीं करते। अगर अगर वो कोशिश नहीं करेंगे, तो हकीकतन वो अल्लाह की जो निशानियाँ हैं, उनको वो पा ही नहीं सकते। तो ये आज की आयत का था, मुख्तसर मुझे करना पड़ा। मैं मजलिस की दुआ पढ़ लेता हूँ, उसके बाद अगर किसी को आना है तो दोबारा भी जॉइन कर सकते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। माज़रत, इसीलिए मैंने कल इस आयत को नहीं छेड़ा था, और आज भी इसकी इतनी वसीह तफ़सील बयान की जा सकती है कि मुमकिन नहीं कि मज़ीद 2-3 क्लासें भी ले लें, तो ये इसकी तफ़सील जो है वो हम समझ सकें। तो अगर ये क्लास